हजरत कामा वाली सरकार एक सूफी बुजुर्ग थे जिनका असल नाम हजरत करम इलाही था। उनका रूहानी मरकज एक ऐसे मुकाम पर था जहां पर कसीर तादाद में कव्वे जमा हुआ करते थे। तो जब पैदाइश हुई ना सरकार की, तो गली में काफ़ी मलंग वगैरह इकट्ठे हो गए थे। तो लोगों ने पूछा था मलंगों से कि ये आपने इतना हजूम बनाया, आप मलंग इतने क्यों इकट्ठे हुए हैं, इधर क्या मसला है? तो उन मलंगों ने बोला था कि आज हमारा दुनिया पे मुर्शिद आया है। देखने वो मलंग थे, लेकिन पता नहीं कौन कौन सी हस्ती थी जो उधर सरकार के इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। जो बच्चे बोलते नहीं हैं, थथड़ा के बोलते हैं, वो इधर आते हैं, वो कुओं का पानी पीते हैं, बिल्कुल बच्चे सही हो जाते हैं, बोलते हैं, बातें करते हैं। एक ये सरकार का कुआं है, आप जिम्मेदार करते थे इधर। तो ये कुआं आपने दूध का चलाया था, लोगों ने आके इधर दूध पिया भी है और लेके भी गए हैं। ये आपका दरिया चनाह का पुराना पुल है। आप सरकार उधर अंग्रेज का दौर ही था, तो मजदूरी कर रहे थे। तो जब दाबड़ा वो मट्टी का या रेत का जो भी उठाते थे, तो सर के आपके सर से 2 फुट ऊपर होता था। ये भी आप सरकार मादरे वली हैं, आपने माँ की कोख से वलायत लेके आए हैं, अल्लाह के वली हैं। हर साल हजरत कामा वाली सरकार का उर्स मनाया जाता है जिसमें जायरीन के लिए लंगर का भी एहतमाम किया जाता है। और सरकार की तालीमात के मुताबिक ये लंगर सब के लिए होता है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो और चाहे किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीएनसी ग्लोबल और मेरा नाम है सलमान बेग। इस वक्त मौजूद हूँ गुजरात के कामा वाले दरबार के बाहर, जो गुजरात का एक तारीखी और एक रूहानी मुकाम है। हजरत कामा वाली सरकार एक सूफी बुजुर्ग थे जिनका असल नाम हजरत करम इलाही था, लेकिन उन्हें कामा वाली सरकार के लकब से जाना जाता है। उनका रूहानी मरकज एक ऐसे मुकाम पर था जहां पर कसीर तादाद में कव्वे जमा हुआ करते थे और फिर ये मुकाम इनकी दरवेशी और करामात का मजहर बन गया। कामा वाली सरकार ने अपनी जिंदगी अल्लाह की याद और उसकी मखलूक की खिदमत में गुजारी। उनकी तालीमात का महवर तसव्वुफ, आजिज़ी और अल्लाह की कुर्बत हासिल करना था और इनके दरबार पर आने वाले ज़ायरीन को रूहानी सुकून और रहनुमाई भी मिलती है और इनके मरीद इनकी दुआओं और किरामात पर भी यकीन रखते हैं। दरबार की तारीख के हवाले से बात की जाए तो हजरत कामा वाली सरकार के विसाल के बाद उनके मज़ार को दरबार की शक्ल में तब्दील कर दिया गया, जहां पर रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद आकर फातह ख्वानी करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। कहा जाता है कि इस दरबार पर आकर मांगी जाने वाली दुआ को अल्लाह ताला जरूर कबूल करते हैं और बहुत सारे लोगों का यही अकीदा है कि यहाँ पर मांगी गई मन्नत भी कबूल होती है। ये तो हमारे बायो जदाद है, हमारे परदादा जी हैं। तो हिस्ट्री ये है सरकार की, सरकार अराई फैमिली से तल्लक रखते हैं। वैसे गुजरात के ही हैं, इनकी पैदाइश शहर में काने वाले महल्ले में हुई थी। तो सरकार के 2 सिलसिले हैं, कादरी कलंदरी। इनके मुर्शिद हैं, उनका नाम है सैयद पीर मामशाह सरकार गिलानी, जो चंडाला शरीफ गाँव में है। तो सरकार करम लाई नाम है उनका। किसी ने सवाल किया था कि आपको कांवा वाली सरकार क्यों कहते हैं? आप सरकार ने फरमाया था कि कौवे की बहुत ज़्यादा उम्र होती है, ये तारीख भी बताती है। सरकार आशिक रसूल थे, निस्बत ये थी कि कामों वालों से प्यार करना, जो लंगर ने आज़ानी उनको डाल देना। आप जिधर जाते थे कामों की डार आपके सर के ऊपर होती थी। जब बैठते थे घुटनों पे, सर पे, कंधों पे कहाँ बैठते थे। तो आपने फरमाया था कि मैं उस इंतज़ार में हूँ, हो सकता है कोई ऐसा कौवा जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त का हो, उससे मेरी मुलाकात हो। जितने कहाँ इधर उतने, इतने कहाँ आप कहीं नहीं देखेंगे। वो नाम पड़ गया कांवा वाली सरकार। कौवे तो जो होते हैं वो इंसान से दूर भागते हैं, लेकिन आप बता रहे हैं जैसे कि कौवे कभी पास बैठते। मैं नहीं समझता कि किसी और इंसान के पास इस तरह आते होंगे। तो इसके पीछे क्या कहानी है? कोई भी जानवर है, आप उससे प्यार करें, वो आपसे लगन रखेगा। तो सरकार का जो मार्फत है ना, वो उसमें थे कि कोई ऐसा कौवा हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त का हो, तो उससे मेरी मुलाकात हो। तो वो आशिक़ रसूल थे, इस नस्बत से कौवों से प्यार करते थे, तो कौवें भी उनके साथ चलते थे। जो बच्चे बोलते नहीं हैं, थथड़ा के बोलते हैं, वो इधर आते हैं, वो कौवों का पानी पीते हैं, बिल्कुल बच्चे सही हो जाते हैं, बोलते हैं, बातें करते हैं। ये भी करामत है सरकार की। एक ये सरकार का कुआं है, आप ज़िम्मेदार करते थे इधर। तो ये कुआं आपने दूध का चलाया था, लोगों ने आके इधर दूध पिया भी है और लेके भी गए हैं।
اس وقت ہندوستان پاکستان اکٹھا تھا، انگریز کی حکومت تھی، تو انگریز نے بھی ریسرچ کی تھی کہ دودھ کے کنویں کی گہرائی کتنی ہے، تو جتنی گہرائی میں گیا وہ انگریز اس نے ریسرچ کی تو دودھ ہی دودھ تھا۔ تو یہ بھی ایک سرکار کی بڑی کرامت ہے، جو اللہ کے ولی ہیں ان کی کرامتیں ہی ہوتی ہیں، فیض ملتا ہے، جو آتا ہے ادھر سے مانگتا ہے، مشکلیں آسانی ہوتی ہیں، روحانیت ملتی ہے۔ تو سرکار کے در پہ ولی اللہ ہیں، مرد کلندر ہیں، تو ادھر جو بھی جس مقصد لیے آتا ہے نیک خواہشات لے کے وہ پوری ہوتی ہیں۔ پیر صاحب اس دنیا سے کب تشریف لے گئے؟ یہ 1838 میں آپ کی ولادت ہوئی اور 1929 میں سرکار نے وصال کیا ہے، پردہ کیا ہے دنیا سے۔ تو جب پیدائش ہوئی نا سرکار کی تو گلی میں کافی ملنگ وغیرہ اکٹھے ہو گئے تھے، تو لوگوں نے پوچھا تھا ملنگوں سے کہ یہ آپ نے اتنا ہجوم بنایا، آپ ملنگ اتنے کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، ادھر کیا مسئلہ ہے؟ تو ان ملنگوں نے بولا تھا کہ آج ہمارا دنیا پہ مرشد آیا ہے۔ دیکھنے وہ ملنگ تھے لیکن پتہ نہیں کون کون سی ہستی تھی جو ادھر سرکار کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ یہ بھی آپ سرکار مادر ولی ہیں، آپ نے ماں کی کوکھ سے ولایت لے کے آئے ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ یہ بتائیں کیسا محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ان کی نسل میں سے ہیں اور لوگ آپ سے کیسے محبت کرتے ہیں، کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ لوگ دیکھیں جی، لوگ جو سرکار کے عقیدت مند ہیں، جو ماننے والے ہیں، جو آتے ہیں تو وہ تو بہت پیار کرتے ہیں۔ ویسے بھی دنیا میں پیار کرتے ہیں، سرکار کا نام ہی بڑا ہے، تو لوگ احترام بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، ادھر آتے ہیں، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں، سرکار کے مہمان ہوتے ہیں، ان کو جو چاہیے لنگر پانی وغیرہ جو بھی ہم بھی خدمت کرتے ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے یہ کہ ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اخلاق سے پیش آنا۔ تو اسی طرح آپ کسی سے بھی اچھے اخلاق سے پیش آئیں، وہ بھی آپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا، یہ کہ دنیا کی ریت ہے۔ تو یہ تو پھر مرد کلندر کی ولی اللہ کی بارگاہ، ادھر تو ہر کوئی آزادانہ طور پہ آتا ہے تو اپنی عقیدت لے کے آتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 1838 میں ولادت ہوئی، تب تو یہ جو جگہ ہے وہ بالکل ویران ہوتی ہوگی، کیونکہ جنگل نما یا کوئی اس طرح کا ہوتا ہوگا، تو یہاں پر ان کا آنا، یہاں پر آ کر بیٹھنا، عبادت کرنا، اس حوالے سے کیا لاجک ہے؟ یہ جگہ ایک مربع سرکار کی اپنی تھی، تو سرکار 3 بھائی تھے، وہ بھائی بھی ادھر زمیندارہ کام کرتے تھے، تو سرکار نے ادھر آ کے ڈیرا لگایا۔ وہ ایک اندر دباشی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیری ہے، اس بیری پہ نیچے بیٹھتے تھے۔ تو یہ جنگل تھا، بالکل جنگل بیابان، ڈرتے لوگ ادھر آتے نہیں تھے۔ تو آپ سرکار جب جو ماننے والے تھے اس وقت میں بھی ہندوستان پاکستان اکٹھا تھا، سکھ بھی آتے تھے، ہندو بھی، سب ادھر آ کے سرکار کے پاس بیٹھتے تھے۔ تو یہ بابے کی چنگی بولتے تھے، چنگی کے نام سے یہ جگہ مشہور تھی، بابے کی چنگی جانا ہے۔ تو اب تو ماشاءاللہ کافی آبادی ہو گئی ہے، اس وقت تو بہت ہی جو ہے نا کوئی رہائش نہیں تھی ادھر، کچھ سرکار کی ایک جگی تھی بس ادھر جو بیٹھ کے جو آپ نے دیکھی ہے ابھی، وہ ادھر آپ عبادت کرتے تھے، ادھر ہی بیٹھتے تھے، یا بیری تھے نیچے بیٹھتے تھے۔ پیر صاحب کے بہن بھائیوں میں ان کی والدہ، ان کے والد کے حوالے سے ایسی کوئی واقعات، کوئی بات جو آپ کو آپ کے بڑوں نے بتائی ہو، وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیں۔ سرکار کی والدہ کا نام تھا مائی بھولی، والد صاحب کا نام تھا غلام محمد۔ ان کا بھی روزہ یہ تھوڑا سا آگے جائے نا چونک میں، تو ان کے روزے بھی ادھر بنے ہوئے ہیں۔ جو بھائی تھے نا دو آپ کے، وہ اپنی والدہ تو کہتے تھے یہ بابا کرم بھائی جو ہیں یہ کام نہیں کرتے، ہمارے ساتھ ذمہ دار کام کیا کریں۔ تو والدہ نے حکم کیا کہ کرم بھائی تم بھی جایا کرو، جا کے بھائیوں کے ساتھ کام کیا کرو۔ تو آپ سرکار گئے، گندم کی کٹائی کا سیزن تھا، تو آپ بھائی کٹائی کر رہے تھے، آپ بھی بیٹھ گئے، آپ نے کٹائی شروع کی، تو وہ جو داسری کے ساتھ کٹائی کرتے ہیں نا، تو وہ کٹائی اتنی کی کہ آپ بھائیوں سے کافی آگے چلے گئے کٹائی کرتے۔ تو وہ بھائی دیکھنے لگے ہم تو اتنا 2 بھائی کام کر رہے ہیں، تو یہ اکیلے اتنے کام کر رہے ہیں، یہ اتنی سپیڈ سے کیسے کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے آ کے والدہ کو بتایا کہ یہ تو پہلے کام نہیں کرتے تھے، اب کرتے ہیں تو ہمارے سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، اتنی تیزی سے کام کرتے ہیں۔ تو والدہ جو تھی وہ تو سمجھتی تھی کہ یہ میرا بچہ جو ہے یہ ایک درویش آدمی ہے، تو انہوں نے مسکرا کے جو نا بولا ہاں ٹھیک ہے، آپ کو نہیں پتا، جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں۔ تو وہ پیدائشی جب وہ تو ولی اللہ تھے، جو بھی
وہ کام کرتے تھے. یہ آپ کا دریا چناگ کا پرانا پل ہے. آپ سرکار ادھر انگریز کا دور ہی تھا تو مزدوری کر رہے تھے. تو جب دابڑا وہ مٹی کا یا ریت کا جو بھی اٹھاتے تھے تو سر کے آپ کے سر سے 2 فٹ اوپر ہوتا تھا. آپ نیچے چلتے تھے, دابڑا ساتھ اوپر چل رہا تھا. تو اس طرح کے یہ ولی اللہ کے کام ہے. تو جب وہ انگریز نے دیکھا, اس نے پہچانا کہ یہ تو ماجرا کیا ہے, آپ یہ آدمی نیچے چل رہا ہے, دابڑا 2 فٹ اوپر چل رہا ہے, یہ ماجرا ہے. وہ پریشان ہو گیا. تو اس نے بلا کے آپ سرکار کو بولا, وہ نہیں تھا جانتا یہ ولی اللہ کون ہے. اس نے بولا آپ کام چھوڑ دیں, آپ کی دیہڑی میں دے دوں گا, آپ جائیں. تو سرکار واپس آ گئے. تو وہ انگریز پھر واپس آپ کو ملنے آیا, وہ دیہڑی کے پیسے دینے آیا یہ لے. تو وہ آپ سرکار کو جب اس نے دیے پیسے, تو آپ سرکار کے پاس کچھ پتہ لوگ بیٹھے تھے. آپ نے بولا اس آدمی کو دے دو پیسے, یہ اس کے ہیں, ان کو دے دو, کسی کو دے دیجیے. خود نہیں رکھے, وہ کسی کو اس کو بولا اس کو دے دو. آپ اپنے مرشد خانے جاتے تھے, سیدھا جانا, ہاتھ باندھ کے جانا, الٹے پاؤں آنا, پشت بھی ادھر نہ کرنی, اتنا ادب کرنا. تو یہ ادب سے ہی لیا ہے. کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جو دربار شریف میں جاتے ہیں اور جو واپس آتے ہیں تو وہ الٹے قدم آ رہے ہوتے یہ ادب ہے نا, یہ ادب ہے. آپ ادب میں ہی لیں گے, با ادب با مراد, بے ادب بے مراد. تو یہ ادب سے سب کچھ ملتا ہے. تو یہ ولی اللہ لوگوں کا ادب تو ہونا چاہیے, یہ ضروری ہے. ویسے بھی آپ دیکھ لیں معاشرے میں, آپ یہ ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ آپ بڑوں کا ادب کریں. یہ تو ضروری ہے. ہر سال حضرت کامہ والی سرکار کا عرس منایا جاتا ہے, جس میں زائرین کے لیے لنگر کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. اور سرکار کی تعلیمات کے مطابق یہ لنگر سب کے لیے ہوتا ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو, اور چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو. عقیدت مند مزار پر آ کر حاضری دیتے ہیں, چادریں چڑھاتے ہیں اور اپنی مرادیں پوری کرنے کی دعائیں کرتے ہیں. عرس کے موقع پر نہ صرف گجرات سے بلکہ پورے پاکستان سے جو زائرین ہیں وہ یہاں پر شرکت بھی کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.